وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ ان یذھب الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسمونہ کے بعد اس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب خوب پاک و صاف کر دے. معزز سامعین، اہل بیت کے 12 اماموں میں سے 2 امام کے حالات زندگی کو مختصر طریقے پر آپ گزشتہ جمعوں میں سماعت فرما چکے ہیں. آج کے مختصر سے وقت میں اہل بیت کے 12 اماموں میں سے تیسرے امام جو پنجتن پاک میں داخل ہیں، سیدنا سرکار امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. معزز سامعین، آپ کی حالات زندگی کے آغاز سے پہلے جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، اے اہل بیت اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور خوب خوب پاک و صاف کر دے. یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اہل بیت سے فرمایا. اہل بیت نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے اس کی وضاحت آپ سماعت فرما لیں. کون ہے نبی کے گھر والے؟ کس سے ہے پروردگار عالم کا یہ خطاب؟
آیت مقدسہ میں اہل البیت کا لفظ آیا ہے۔ اہل بھی عربی لفظ ہے اور بیت بھی عربی لفظ ہے۔ اہل کے معنی ہوتے ہیں والا اور بیت کے معنی ہوتے ہیں گھر۔ اہل بیت نبی کا مفہوم ہوا نبی کے گھر والے۔ عرف میں بھی بولا جاتا ہے اہل العلم یعنی علم والا، اہل دولت یعنی دولت والا۔ نبی کے گھر والے کون لوگ ہیں؟ مفسرین کرام نے اس آیت مقدسہ کی تفسیر کی روشنی میں بہت مفصل ذکر فرمایا ہے۔ نبی کے گھر والے تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو نبی ہی کے گھر میں پیدا ہوئے اور ان کی پوری زندگی نبی ہی کے گھر میں گزری، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان حضرت طیب و طاہر حضرت قاسم ابراہیم نبی ہی کے گھر میں پیدا ہوئے، نبی ہی کے گھر میں ان کا وصال ہوا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو پیدا ہوئے نبی کے گھر میں لیکن ان کی زندگی گزری نبی کے گھر کے باہر، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ پیدا ہوئے نبی کے گھر، ولادت نبی کے گھر میں ہوئی ان چاروں بہنوں کی، لیکن شادی کے بعد انہوں نے اپنی زندگی اپنے سسرال میں گزاری۔ نبی ہی کے گھر میں پیدا ہوئے، نبی ہی کے گھر میں زندگی ختم ہوئی، نبی کے گھر میں پیدا ہوئی لیکن نبی کے گھر کے باہر ان کی زندگی گزری۔ ان دونوں کو اہل بیت ولادت کہا جاتا ہے، یعنی یہ نبی کے گھر والے اس طرح ہیں کہ نبی ہی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تیسری قسم نبی کے گھر والوں کی وہ ہے جو پیدا ہوئی نبی کے گھر کے باہر لیکن زندگی گزری ان کی نبی کے گھر میں، جیسے حضور کی ازواج مطہرات، یہ پیدا ہوئیں اپنے اپنے والد کے گھر لیکن حضور سے نکاح میں آنے کے بعد پوری زندگی ان کی حضور ہی کے مکان میں گزری۔ انہیں اہل بیت سکونت کہا جاتا ہے، نبی کے گھر میں رہنے والے نبی کے اہل بیت۔ یہ تینوں طرح کے لوگوں سے خطاب ہے۔ اے اہل بیت نبوت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح کی رجس، بد اعتقادی اور بدعملی سے پاک کر دے اور تمہیں خوب خوب صاف اور ستھرا کر دے۔ نبی کے مخصوص اہل ابا جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا نام آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، پھر حضرت مولا علی ہیں، پھر حضرت فاطمہ ہے، پھر حضرت حسن و حسین ہیں۔ ان کو آل ابا اور انہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے، جن کے لیے خصوصی فضیلتیں احادیث شریف میں وارد ہوئی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے اسماء گرامی پانچوں کے، جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے، دعا کی قبولیت کے لیے بہت مجرب ہے۔ ان پانچوں کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہ آل ابا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک میں
ان سب کو ڈھانک کر ارشاد فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ معزز سامعین، اہل بیت کے 12 اماموں میں تیسرے امام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری منگل کے دن مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ تاریخ یاد رکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شعبان کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں منگل کے دن مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور آپ کا وصال سبھی جانتے ہیں محرم الحرام کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں 61 ہجری میں باوقت جمعہ بعد نماز جمعہ آپ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا جسم اطہر کربلا میں مدفون ہے، اور آپ کا سر اقدس جو حضرت امام زین العابدین کے ہمراہ آیا تھا، مشہور کی روایت کے روشنی میں جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہے۔ تو تاریخ ولادت بھی یاد رکھی اور تاریخ وصال بھی یاد رکھے۔ 61 ہجری محرم کی 10ویں تاریخ بروز جمعہ بوقت جمعہ آپ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث حضرت عباس کی اہلیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے بڑا ہی خطرناک خواب دیکھا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس خواب کو بیان کرنے کی میں اپنے اندر جرأت نہیں پاتی۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا چچی بیان کرو وہ خواب کیا ہے۔ بارگاہ نبی سے اجازت ملی تو حضرت ام الفضل نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے یہ دیکھا خواب میں کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور اسے میرے گود میں رکھ دیا گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا چچی تمہارا خواب اچھا ہے، فاطمہ کو بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہارے گود میں دیا جائے گا، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ اور اس طرح اس خواب کی تعبیر 5 شعبان 4 ہجری منگل کے دن امام حسین کی ولادت سے پوری ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد حضور کو اطلاع دی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میرے بیٹے کو میرے گود میں دو۔ سفید کپڑا پہنا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت امام حسین کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کہی اور اپنے لعاب مبارک کو حضرت حسین کے منہ میں ڈالا، اور پھر 7ویں دن آقا کائنات کو تشریف لائے، اور جب مولا علی سے پوچھا علی تم نے نام کیا رکھا ہے، تو عرض کیا حضور نام تو آپ ہی رکھیں گے۔ آقا نے فرمایا میں نام رکھنے کے سلسلے میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ اسی درمیان میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ، رب العالمین کا ارشاد ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، اس سے چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا۔ آپ نے بڑے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے جو شبر کا ترجمہ ہے عربی زبان میں، اس بیٹے کا نام حسین رکھیے، شبیر کا یہ عربی ترجمہ ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے بات عرض کر دیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے،
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ایک کا نام شبر، دوسرے کا نام شبیر، تیسرے کا نام مبشر تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حضرت فاطمہ سے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام شبر یعنی حسن، ان سے نیچے والے بیٹے کا نام شبیر یعنی حسین، اور تیسرے بیٹے کا نام مبشر یعنی محسن تھا، جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین رکھا۔ حدیث پاک میں ہے الحسن والحسین من اسماء الجنہ، حسن و حسین یہ جنتی ناموں میں سے ہیں۔ اور پھر آقا کائنات نے 7ویں دن 2 مہینے ذبح فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا عقیقہ فرمایا، اور پھر جو بال اتارے گئے اس کے عوض میں اسی کے بدن پر چاندی کا صدقہ کیا گیا۔ معزز سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کتنا چاہتے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے داہنے ران پر بٹھائے ہوئے تھے۔ دائیں ران پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جلوہ فگن تھے۔ داہنے ران پر حضرت امام حسین، بائیں ران پر حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور دونوں بچوں سے پیار کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان دونوں بچوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ کہا لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ان میں کسی ایک ہی کو دنیا میں زندہ رکھے گا، دونوں میں سے کسی ایک کو آپ پسند فرما لیں، یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اگر حسین کو آپ اختیار کرتے ہیں تو حسین دنیا میں زندہ رہیں گے، ابراہیم کو آپ پسند کرتے ہیں تو ابراہیم دنیا میں زندہ رہیں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل، حسین کا انتقال ہوگا تو حسن کا بازو ٹوٹ جائے گا، علی کو بھی غم ہوگا، فاطمہ کو بھی غم ہوگا، ابراہیم کا وصال ہوگا تو سب سے زیادہ غم مجھے ہوگا، اس لیے میں ابراہیم پر حسین کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور اس کے ارشاد فرمانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 مہینے کے عمر مبارک میں وصال ہو گیا۔ حضرت امام حسین جب ہی حضور کے پاس تشریف لاتے تھے تو اللہ کے نبی یہ کہہ کر ان کا استقبال کرتے تھے، مرحبا اے حسین، میں نے تمہارے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، یعنی حضرت ابراہیم کو میں نے تم پر فدا کر دیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، یہ 3 تربیت گاہیں ہیں امام حسین کی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے حسین کو لا کر حضور کے گود میں دیا، حضور نے لیا اور آپ پیار کرنے لگے۔ اسی درمیان میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ حضرت ام الفضل حضور کی چچی فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا چچی، ابھی جبریل تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے اطلاع دی یا رسول اللہ حسین کے گلوئے مقدس کو چوم رہے ہیں، پیار کا اظہار فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی امت ایک دن ارض طف میں، طف یہ کربلا کا دوسرا نام ہے عربی میں، ارض طف میں بھوکا اور پیاسا ان کے گلی پر چھری چلائے گی اور یہ شہید کر دیے جائیں گے۔ رہتے جبریل نے یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں ارض طف کی مٹی بھی لا کر آپ کو دکھا دوں جہاں حسین شہید کیے جائیں گے۔ ایک ہی لمحے میں کربلا کی مٹی لا کر کے حضور کے بارگاہ میں پیش کیا، حضور یہ ہے وہ مٹی جہاں پر حسین شہید ہوں گے۔
کربلا کی زمین پر آقا کائنات نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے دیا جو حضور کی اہلیہ تھی۔ ام سلمہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیا۔ آقا نے فرمایا تھا کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کی ولادت پر حضرت جبریل علیہ السلام نے خدا کی جانب سے مبارکباد بھی پیش کی اور تعزیت بھی پیش کی، یعنی ایک ایسا دن آئے گا جب دین کے لیے حسین اپنے کنب و قبیلہ کے ساتھ میدان کربلا میں جام شہادت نوش کریں گے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کی اطلاع علی کو بھی دی، سیدہ فاطمہ کو بھی تھی، حضرت حسن کو بھی تھی، اکابر صحابہ کو بھی تھی، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ نبی نے حسین کے بچنے کی دعا کی ہو یا علی نے حضرت حسین کو کے بچنے کی دعا کی ہو یا سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹے کے بچنے کی دعا کی ہو یا نبی سے گزارش کیا ہو کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ حسین کی شہادت نہ ہو۔ پوری تاریخ، پوری تفسیر کی کتابیں سیرت کی اٹھا کر آپ دیکھ لیں، نہ نبی نے کبھی ان کے بچنے کی دعا کی، نہ علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے بچنے کی دعا کی۔ ہاں اگر دعائیں ملتی ہیں تو یہ ملتی ہے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میدان کربلا میں میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما، کیونکہ ایک منزل سے امام حسین کو شہادت کے گزرنا تھا اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو مشعل راہ پیش بنانا تھا اپنی زندگی کو، کہ اگر دین پر حرف آ جائے تو پورے کنب و قبیلہ کو لٹا دیا جائے مگر دین میں تبدیلی گوارا نہ کیا جائے۔ اگر نبی چاہتے دعا کر کے حسین کو بچا سکتے تھے، مولا علی چاہتے دعا کر کے حسین کو بچا سکتے تھے، سیدہ فاطمہ چاہتی دعا کر کے حسین کو بچا سکتی تھی، مگر نہیں، اگر انہوں نے دعا کر کے بچا لیا ہوتا تو آج امام حسین کے دشمن جو خارجی ہیں، اہل بیت نبوت کے دشمن جو خارجی ہیں، وہ یہ کہتے کہ دیکھو بدر میں جب خون بہانا ہوا تو نبی نے سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کرا دیا، احد میں قتل کرا دیا، جنگوں میں مسلمانوں کو قتل کراتے رہے، لیکن جب اپنے خاندان کی بات آئی تو نبی نے دعا کر کے ان کو بچا لیا۔ اس لیے ضرورت تھی کہ جب اسلام پر اور نبی کے سنت پر بدعتوں کا الغار ہونے لگے، ایک فاسق و فاجر جب تخت خلافت پر بیٹھ کر نبی کے سنتوں کا اور احکام شریعہ کا مذاق اڑانے لگے تو ضرورت تھی اس لاڈلے حسین کی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا آتا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو حسین سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو حسین سے دشمنی کرے گا بغض رکھے گا وہ میرا بھی مبغوض ہوگا اور اللہ کا بھی مبغوض ہوگا۔ جسے اللہ محبت کرتا ہے اسے جنت میں داخل کرتا ہے، جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اسے جہنم میں جھونک دے گا۔ وہ حسین جن کے بارے میں نے مجھے فرمایا ہے، ایک کندھے پر حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے کندھے پر امام حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی اسی حال میں نکلے۔ حضرت عمر نے دیکھ کر کہا نعم الراکب، سوار کتنے اچھے ہیں، سواری کتنی اچھی ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا عمر تم نے سوار کو دیکھا مگر تم نے سواری کو نہیں دیکھا، سوار بھی تو بہت اچھے ہیں، اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو بہت اچھے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ آقا کائنات تشریف لے جا رہے تھے۔
راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو نبی نے اٹھایا اور اس کے چہرے کو بوسہ دیا، انتہائی لاڈ و پیار کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ بہت سارے بچے تھے، ان بچوں میں سے اس بچے کے ساتھ آپ نے اس قدر شفقت و محبت اور پیار کا اظہار کیوں فرمایا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک دن یہ بچہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو حسین کی محبت میں ان کے قدموں کے نیچے کی دھول کو اٹھا کر وہ پیار سے اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا۔ میں نے جب اس کی اس محبت کو دیکھا تو اسی دن سے اس کی محبت میں دل میں بیٹھ گئی، کل میدان قیامت میں اس بچے کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی حسین کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں۔ آپ نے علماء سے بارہا سنا ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں کہ سجدے میں اگر پشت پر سوار ہو جاتے تو نبی اپنے سجدے کو طول دیتے تھے کہ جب تک یہ خود اپنی مرضی سے نہیں اتر جاتے تھے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ کو ان کی رضا کتنی مقصود تھی، حدیث کے روشنی میں آپ سماعت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت مشہور واقعہ ہے جسے آپ نے سنا ہے، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ حسن حسین نے تختی لکھی، مولا علی کے پاس لے گئے، کہا فیصلہ کیجئے تختی کس کی اچھی ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کا فیصلہ تو فاطمہ کریں گی، والدہ کے پاس جاؤ۔ والدہ کے پاس پہنچے، کہا امی بتائیے میں کس کی تختی اچھی ہے؟ فرمایا نہیں، اس کا فیصلہ نبی کریں گے، نانا جان کے پاس جاؤ۔ ظاہر ہے کسی ایک کے تختی کو اچھا کہا جاتا تو دوسرے بچے کو اذیت و تکلیف ہوتی، اس لیے مولا علی نے حضرت فاطمہ کے پاس بھیجا، حضرت فاطمہ نے حضور کے پاس بھیجا۔ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئی اور کہا نانا بتائیے کس کی تختی ٹھیک ہے؟ فرمایا اس کا فیصلہ تو جبریل کریں گے۔ اللہ کے نبی نے بھی فیصلہ نہیں فرمایا کہ ایک کی تختی اگر اچھا کہتا ہوں تو دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ اسی درمیان میں حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور مجھے جنت سے ایک سیب دے کر کے بھیجا ہے، میں اس سیب کو اچھالتا ہوں، جس کی تخت پہ گر جائے اس کی تختی اچھی ہے۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت میں ہے کہ 7 موتیاں لے کر کے آئے۔ دونوں روایتیں آپ دماغ میں رکھیے، اگر علماء سے آپ سنیے تو یہ نہ سمجھیے کہ ایک صحیح ہے دوسری غلط، روایتیں دونوں طرح کی ہیں۔ ان دونوں بچوں کے سامنے موتیاں ڈالی جائیں، جو 4 موتی اٹھا لے گا اس کی تختی اچھی ہے۔ دونوں روایتوں کے تعلق سے عرض ہے کہ حضرت جبریل نے سیب کو اچھالا تو اوپر 2 ٹکڑے ہوا، ایک اس تختی پر اور اس تختی پر۔ یعنی رب العالمین کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو ذرا سی برابر تکلیف ہو، فیصلے کے لیے حضرت جبریل کو سیب دے کر بھیجا گیا۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک بدوی دیہاتی صحابی ایک ہرن کے بچے کو پکڑ کے لے آئے اور حضور کی بارگاہ میں نظر کیا، یا رسول اللہ یہ ہرن کا بچہ قبول فرما لے۔ سرکار نے قبول کر لیا۔ اسی درمیان میں حضرت حسن آ گئے، اللہ کے نبی نے ہرن کے بچے کو حضرت حسن کے حوالے کر دیا۔ حضرت حسن جب اس بچے کو لے کر گھر پہنچے تو حسین نے دیکھا میرا بھائی ہرن کا خوبصورت چھوٹا سا بچہ لے کر آیا ہے، پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کہا نانا نے دیا ہے۔ دوڑتے ہوئے نانا کے پاس پہنچے، کہا مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بہت بہلانے کی کوشش کی مگر قریب تھا کہ حسین رو دیتے بچے کے لیے۔ اسی درمیان میں صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ہرن خود اپنے دوسرے بچے کو لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اور ہرنی نے کہا یا رسول اللہ ایک بچے کو تو دیہاتی صحابی پکڑ لائے تھے جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں دے دی تھی اور آپ نے حسن کو دے دیا، یہ دوسرا بچہ میں خود لے کر آئی ہوں اس لیے کہ حسین رونے کے قریب ہے، اگر حسین رو دیں گے تو عرش و کر و بھجا کے دل دہل جائیں گے، اے اللہ کے رسول یہ بچہ آپ حضرت حسین کے حوالے کر دیں۔ آپ غور کریں رب کس قدر چاہتا ہے حسن و حسین کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا۔
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو حسن و حسین سے محبت کرتے ہوں۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اہل بیت کی محبت کے تعلق سے بڑی ایمان افروز حدیث ذکر کرتے ہیں، اسے آپ سماعت فرمائے، بقیہ تقریر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہوگی۔ امام راضی نے اہل بیت کی عظمت کے تعلق سے بڑی ایمان افروز حدیث تفسیر کبیر میں ذکر کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا ومن ماتا علی حب آل محمد کان قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا علی اہل السنت والجماعہ، یعنی جو آل محمد کے محبت پہ مرے گا شہید کا درجہ پائے گا، جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا سارے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے، جو آل محمد کے محبت پہ مرے گا اللہ مرنے سے پہلے اسے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، جو آل محمد کے محبت پہ مرے گا ایمان کامل لے کر کے دنیا جائے گا، جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا، جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا وہ اس کا انتقال اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہوگا۔ ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرن، اور جو آل محمد کے بغض اور عداوت پہ مرے گا کافر مرے گا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو نبی کی آل سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ سب کو مالا مال فرمائے، جن حضرات کی سنت باقی ادا فرمائے۔